شکریہ چیئرمین صاحب تورج زیدی صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں اکثر و بیشتر یہ دیکھتا ہوں کہ آپ جب بھی مشاعرے میں جاتے ہیں، یقین جانیے کہ مشاعرہ اس دم معیاری ہو جاتا ہے جب ہمارے تورج زیدی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ تورج زیدی صاحب تشریف لاتے ہیں تو مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت یعنی کہ جتنے بھی شعراء اکرام ہیں ان کی کامیابی کی ضمانت، ان کی کامیابی کی ضمانت یعنی کہ شاعری کی ضمانت، شاعری کی کامیابی کی ضمانت، اور یہاں تک کہ جتنے بھی صف سامعین میں لوگ ہوتے ہیں وہ سب لوگ اس چیز پہ فخر حاصل کرتے ہیں کہ انہوں نے محترم تورج زیدی صاحب کو دیکھا ہے اور سنا بھی ہے۔ سنا اس لیے ہے کہ جب بھی آپ مشاعروں میں جاتے ہیں، ہم چھوٹوں کے لیے اور بڑوں کے لیے کچھ نہ کچھ آپ دعائیہ کلام کہتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ تشریف لائیں، اور ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں اور جتنے بھی کنوینر ہیں اور جو اراکین کمیٹی ہے ان کے لیے آپ دعائیہ 2 لفظ کہیں، ہم لوگوں کو بڑا اچھا لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محترم، ڈائس پر موجود اردو ادب کی عظیم شخصیات اور آپ حضرات کو آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ جوش ملیح آبادی صاحب جیسی شخصیت کی سرزمین پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے میں نے جوش ملیح آبادی صاحب کے نام پر ایک گولڈ میڈل اور اسکالرشپ اناؤنس کی تھی، اور اسی ماہ جولائی میں ایام ازاں کے بعد غالباً شاید 22 یا 23 تاریخ ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، جب ایک پی ایچ ڈی اسکالر کو گولڈ میڈل اور 20,000 روپے کا ایوارڈ جوش ملیح آبادی صاحب کے نام پر دیا جائے گا۔ چونکہ میں ملیح آباد آیا ہوں، لکھنؤ کا ایک مزاج ہے، کوئی جاتا ہے تو کسی کا تحفہ لے کے جاتا ہے، تو جوش ملیح آبادی صاحب کے لیے خراج عقیدت کے طور پر ایک گولڈ میڈل اور ایک اسکالرشپ فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی پیش کر رہی ہے۔ چونکہ مشاعرے میں ایک سیاست داں کو شاعر اور سامعین کے بیچ میں اسپیڈ بریکر کا کام میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے۔ صرف آپ کے سماعت کے لیے اور شاید آپ جیسی عظیم شخصیتوں کی وجہ سے جو میں نے کچھ اپنے دماغ میں حفظ کیا، میموری میں فیڈ کیا، ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس مشاعرے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ بھیگ جاتی ہیں جو پلکیں کبھی تنہائی میں، بھیگ جاتی ہیں جو پلکیں کبھی تنہائی میں، کانپ اٹھتا ہوں میرا درد کوئی جان نہ لے، یوں بھی ڈرتا ہوں ایسے میں اچانک کوئی میری آنکھوں میں تجھے دیکھ کے پہچان نہ لے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔